الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ آپ سبھی ساتھیوں کو مریم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہاں پر میں بیٹھ گئی تھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ پیچھے جو ہے وہ چاول جو ہے وہ بن رہے تھے۔ میں نے کبھی بھی ٹھگے کی ہانڈی نہیں پکائی ہے، یہ ہماری دادی کہتی تھی۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے کہ جو اپنے کھانے پکانے پر دھیان نہیں دیتا اسے کہتے ہیں ٹھگے کی ہانڈی۔ تو میں ہمیشہ ہانڈی کے سر پر ہی کھڑی رہتی ہوں جب تک ہانڈی بن نہیں جاتی۔ یہاں پر میں نے کہا چلے قرآن پاک بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتی ہوں، اور سپارہ میرا تقریباً ختم ہونے والا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے پیچھے جو چاول کا پانی ہے وہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یہاں میں قرآن پاک ختم کروں گی، ادھر وہ بھی ہو جائے گا، تو پھر میں اس کے نیچے جو ہے دم پہ لگا دوں گی۔ یہاں ٹیسٹ کے لیے بھی میرے جو ہے آنے والے تھے، یہ سمیع کو بلا لیا تھا عاطف نے ٹیسٹ کے لیے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ٹونی کٹ جو لگاتے ہیں باندھتے ہیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو میں نے کہا سمیع مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کہنے لگے بھابھی ایک سیکنڈ میں اسے دوبارہ چینج کر دیتا ہوں، آپ جو ہے نیچے کر لو، آستین نیچے کر لو تو میں اس کے اوپر باندھ دیتا ہوں۔ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اب کوئی بھی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جمعرات کا کلپ ہے، اس دن سمیع جو تھا وہ آیا تھا۔ یہ ہماری گلی میں بچہ ہے، وہ رہتا ہے، بہت اچھا بچہ ہے۔ جب بھی اس کو انجیکشن کے لیے بلاؤ، کسی بھی چیز کے لیے بلاؤ تو آ جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو کامیاب کرے۔ تو عاطف اس کو بلا کر لے کر آ گئے تھے کہ بلڈ جو ہے وہ بلڈ کی باٹلز وغیرہ لے آئے تھے، بس رینج میں نکال کر ان باٹلز میں ان کو شفٹ کر دینا تھا بلڈ کو۔ میرے ٹیسٹ وغیرہ ہونے، کیونکہ میرا پیٹ سکین ہے، منڈے والے دن میرا پیٹ سکین ہے، تو اس سے پہلے تمام اتنے سارے ٹیسٹ لکھ کر دے دیے تھے ڈاکٹرز نے، کوئی 15-16 ٹیسٹ لکھ کر دے دیے تھے، تو وہ سارے کروانے تھے۔ تو یہ بس بلڈ نکال لیا تھا الحمدللہ۔ اور جو سرنج تھی اس کو بہت زیادہ سمیع کو کھینچنا پڑا تھا، بہت زیادہ طاقت بیچارے کو لگانی پڑ رہی تھی، کہہ رہا تھا کہ پش نہیں ہو رہا تھا، وہ بلڈ آ نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے اس نے پھر سرنج جو تھی بھر لی تھی۔ میں نے کہا تم نے تو میری پوری ایک بوٹل نکال لی ہے۔ میں کہا میرے اندر تو ویسے ہی 1.5 لیٹر بوتل ہے، تم نے آدھی نکال لی، آدھی رہ گئی ہے۔ تو میں ہنس رہی تھی، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں نہیں بھابھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں کہا نہیں تم نے نکال لی ایک بوتل، تو وہ ہنس رہا تھا۔ یہاں پہ اس نے باٹلز میں جو ہے وہ بلڈ کو یہاں اس نے ٹیسٹ کی باٹلز جو ہیں وہ فل کر لی ہیں، لپڈ پروفائل کی اور CBC کی۔ یہاں پر مٹر آلو کا پلاؤ جو تھا وہ ہو گیا تھا، میں اس کو دم پر رکھنے کے لیے جا رہی تھی، تو بس ساتھ ساتھ مجھے بیڈ شیٹ بھی چینج کرنی تھی، تو میں نے کہا آج آپ کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ پہلے میں ایک کے بعد ایک کام کر لیتی تھی، لیکن اب آپ سب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو مشین نہ سمجھیں۔ مشین سمجھیں گے تو یہ جو آپ کا باڈی ہے یہ بہت جلدی جو ہے وہ تھک جائے گا، تو اس لیے آپ اپنے آپ کو انسان سمجھیں، ایک کے بعد ایک کام نہ کیجئے، تھوڑا ریسٹ کر کے پھر دوسرا کام کیجئے۔ جتنے آپ کے اندر ہمت ہو اتنا ہی کام کیجئے۔ زیادہ کام کرنے سے بڑھاپا بہت جلدی آ جاتا ہے اور ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ اپنے آپ کا خود خیال رکھیے، اپنے آپ کو زیادہ آرام دیجیے۔ بہت زیادہ کام جو ہوتا ہے وہ انسان کو تھکا دیتا ہے، انسان کو ذہنی طور پر بھی تھکا دیتا ہے اور جسمانی طور پر بھی تھکا دیتا ہے۔ یہاں میں فریج کو بھی میں نے صاف کر لیا ہے، اور یہاں چاول بھی ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں۔ آئیں جس نے کھانے ہیں آ جائے مٹر آلو کا پلاؤ ریڈی ہو گیا ہے، اور یہاں میں نے سرونگ بھی کر لیا ہے ساتھ ساتھ۔ اور آپ سب سے میں یہی التماس کروں گی کہ پلیز اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے آپ کو پریورٹی دیجیے جتنا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں میں نے نیٹ کر دی ہے، بیڈنگ بھی کر دی ہے یہاں پر،
سب کچھ ہو چکا ہے، ڈسٹنگ بھی ہو چکی ہے، صفائی بھی، کھانا بھی بن چکا ہے الحمدللہ سے۔ اور یہاں میں کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ اور جی یہ میری چھوٹی سی کاوش تھی آپ سب کے ساتھ، آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں اختتام کرتی ہوں اپنی اس ولاگ کا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی والی پرسکون زندگی سے نوازے مالک پروردگار، جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے مالک پروردگار، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے مالک پروردگار، جس نے دعا کے واسطے کہا پوری کر دے آرزو ہر بے کسو مجبور کی، مالک پروردگار میری یہ دعا قبول فرما۔